صاحب اس کے بعد آتے ہیں بس 5 منٹ کے لیے میں چاہوں گا کہ عابد صاحب آئیں اور عابد صاحب بات کریں، پھر ہم ہاؤس اوپن کرتے ہیں. عابد صاحب آئیں ذرا. خواجہ صاحب چلے گئے تھے تو میرا یہ تھا کہ ہم 4 دوست بات کر لیں گے ذرا مختصر، تاکہ بنیادی چیزیں سامنے رکھ دیں تاکہ اس پر بحث ہو سکے. یہ ایشو اتنا سادہ بھی نہیں ہے اور اسے چھوڑنا بھی نہیں چاہیے. دیکھیں ایک عرصے سے ہم یہاں ویٹ کر رہے ہیں انجمن ترقی پسند مصنفین کی صورت میں. آپ دوست اس کے گواہ ہیں. ہم جو عوام کا ادب ہے، جو ادب جیسے ہوتا تھا، اس ادب کو جو عوام کے لیے لکھا جائے، جو زندگی کا ترجمان ہو، ہم اس کی بات کرتے آئے ہیں. ہمیں کچھ سادہ چیزیں آپ کو بات کو مزید کھولتا ہوں تاکہ میں 10 منٹ سے زیادہ نہیں لوں گا، تاکہ خواجہ صاحب بھی اتنی ہی بات کریں تاکہ بات زیادہ پھیلائی جائے. ہم بہت ہی شکر گزار ہیں وارث بھائی کے. وارث بھائی کراچی سے آئے اور انہیں ایسا اچھا موضوع دیا جس پر ہم یہاں وقتاً فوقتاً اپنے اجلاس میں اس پر بحث کرتے ہیں. اب دیکھیں ہے کیا، یہ جو کلچر کی بات وہاں سے چلی تھی جب ہٹلر نے مارا تھا. ہٹلر نے وہاں لوگوں کو مارا، شاعروں ادیبوں کو بھی پکڑا، اندر کیا، لکھنے اور بولنے پر پابندی لگائی. تب ہوئی تھی کانفرنس، ورلڈ کانگریس آف رائٹر فار ڈیفینس آف کلچر. وہاں سے اسی سے یہ پیرس میں ہوئی ہے اس کی پہلی میٹنگ 35 میں. اسی سے پھر آگے یہاں سے سجاد ظہیر اور ایک بندہ اور تھا ان کے ساتھ، نام میں مس کر رہا ہوں، یہ 2 بندے شریک ہوئے تھے. نہیں وہ نہیں تھے یار، وہ اور تھے. وہ وہاں شریک ہوئے. پھر انہوں نے وہاں سے آ کے انجمن ترقی پسند مصنفین کا ایک خاکہ تیار کیا کہ ہم انجمن ترقی پسند مصنفین بنائیں. اس میں تھے ملک راج آنند، جیوتی باشن اور ایم ڈی تاثیر، سجاد ظہیر، یہ بھی تھے. یہ بات کی بات ہے. تو اس سے یہ تحریک چلی. اچھا اس میں بھی ہمارا کمال کیا تھا، ہمارے ترقی پسندوں کا یہی تھا کہ وارث بھائی کہانی کا ہیرو کون تھا؟ بادشاہ تھے. جو آپ خانقاہ کی بات کر رہے تھے، ادب خانقاہوں میں تھا. کیا تھے؟ بادشاہ تھے، کنیزیں تھیں، محل سرا تھے، شہزادیاں تھیں، یہی تھے. یا مذہبی ادب تھا، یہ تھا. اور اس کے آپ کی شاعری کیا تھی؟ آپ کی شاعری پہ بھی عورت تھی اور اس کے کمر کے زاویے تھے، حسن تھا، اور یہ سارا ہجر و وصال، یہ ساری چیزیں تھیں جس پر ترقی پسندوں نے یہ کہا بھی ہے جگیردارانہ صنف سلطان غضب پر تو بڑا سخت ہاتھ رکھا تھا. اور شہزاد صاحب مجھے کہا کرتے تھے کہ یہ آپ کے جو ترقی پسند ہیں یہ غزل کے دشمن تھے. میں اور انجم رحمانی اس زمانے میں کھڑے رہے جب غزل کو آپ لوگ، آپ کے بڑے جو ہیں وہ شدید تنقید کا نشانہ بنا رہے تھے. حتیٰ کہ اسی بیانیے کی وجہ، اس کے غزل کے مجہول عشقیہ بیانیے کی وجہ سے ہی وہ انہوں نے پٹنہ کے جو نقاد تھے، نہیں یار شمس الرحمان فروکی نہیں، وہ پٹنہ کے تھے، نہیں وہ آ جائے گا ابھی ذہن میں. انہوں نے کہا تھا کہ غزل جو ہے نیم وحشی صنف سخن ہے. اس کے کلیم الدین احمد نے کہا تھا کہ یہ نیم وحشی صنف سخن ہے. وہ اس کے بیانیے کی وجہ سے. بیانیہ کیا ہے؟ یہاں میں اکثر باتیں کرتا ہوں، آپ دوستوں کو پتا ہے کہ محبوبہ کیا ہے؟ وہ بے وفا ہے، رقیب کو خوش کرنے والی ہے. دوست کیا ہے؟ آستین کا سانپ ہے، زمین رہنے کے قابل نہیں ہے، آسمان دشمن ہے. اور ہجر کیا؟ وہ محبت کیا ہے؟ وہ ہجر ہی ہجر ہے. عشق کیا ہے؟ نرائی ہجر ہے. وصال کا کوئی لمحہ ہے ہی نہیں. ان کی سب کی شاعری اٹھا کے پڑھ لیں، شروع سے لے کے اب تک کی غزل یہ بیانیہ. تو اس پر بھی ترقی پسندوں نے جو سماجی موضوعات تھے، انسان کے جو مسائل تھے، اس کو درپیش چیلنجز جو سوسائٹی کے اندر، اس کو اپنی شاعری میں ڈسکس کیا. غزل کا کینوس وسیع کیا. نظم میں وہ جو انہوں نے نظم اگر لکھی انہوں نے، تو نظم کے اندر بھی بڑے سوالات جو تھے وہ انہوں نے بلکہ افسانے میں تو جن تھے ہمارے جن. میں کہا کرتا ہوں کہ اگر 10 بڑے افسانہ نگار اکٹھے کریں ان میں 9 ترقی پسند ہیں. آپ نکال نہیں سکتے انہیں. وہ انہوں نے کیا کیا؟ وہ جو بادشاہ کنیز، محل سرا، ان سے نکال کے ادب کو کہانی کا ہیرو کسے بنایا؟ کھیت مزدور کو. کہانی کا ہیرو کسے بنایا؟ مل مزدور کو، عام آدمی کو. عام آدمی کے مسائل انہوں نے ڈسکس کیے. تو یہ تھا ہمارا کنٹریبیوشن اس تحریک کا. اب جیسے بھی دیکھیں، اب فنانس کی بات ہو رہی ہے تو فنانس ظاہر ہے کہ بنیادی مسئلہ ہے. ہم نے کانفرنسیں کی ہیں، 2 روزہ کانفرنسیں کی ہیں، اسی شہر میں کی ہیں، اور کرتے ہی کانفرنس ہم تھے.
کہ فیض امن میلہ بند ہو گیا تھا، اس کا ریوائول کس نے کیا؟ وہ بھی ہم نے کیا تھا. جو پولیٹیکل پارٹی بیچ میں آئی ہم پیچھے ہٹ گئے، ہم نے کہا یہ کلچرل ایکٹیویٹی نہ کرنے دیں، ہم لٹریچر کا کام کرتے ہیں. اب ہوا ہے یہ ان کی چلاکی اور واردات آپ دیکھیں، یہ میلے ٹھیلے کارپوریٹ کلچر میں اب ان کا بیانیہ کیا ہوتا ہے؟ ان کا نرا مجہول بیانیہ ہے جس کا ہماری زندگی سے، ہماری آج کے مسائل سے قطعاً کوئی تعلق ہی نہیں ہے. جو کچھ یہ ان کے سپیکر ہوتے ہیں اور اس میں جو ان کے شاعر ہیں. اب حال ہی میں ابھی انہوں نے یہ اپنے جانب کا میلہ ہوا ہے، جانب کے وہ ہوتے ہیں امر جانب نے کیا. آپ اس شاعروں کی فہرست اٹھا لیں، کوئی ایک شاعر بتا دیں عباس بابئی سے لے کر نیچے تک جس کا ان کی زندگی سے کوئی تعلق ہو جانب کی فکر کی سے یا سوچ سے. اسی طرح ہمارے ایک بڑے سینئر ایک لیفٹ کے ساتھی ہیں، انہوں نے، میں اور خالد گئے کسی کام سے ملنے، انہوں نے کہا جی میں نے تو اپنے بچوں سے کہہ دیا ہے، دوستوں سے کہہ دیا ہے، میں تیز اس لیے بول رہا ہوں تاکہ ٹائم کم لوں. تو وہ انہوں نے کہا میں نے کہہ دیا انہیں کہ آج کے بعد ہمارا فیض گھر سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، کہ ہم نہیں جائیں گے، نہ فنڈ کریں گے، نہ جائیں گے. جب آپ وہ فیض الحسن چوہان کو بلا کے ایوارڈ دلوائیں گے چیف گیسٹ کے طور پر، آپ ان لوگوں کو بلائیں گے تو ہمارا ہونا بنا تھا. بھئی اب تو ہمارے ساتھ رفیق صاحب بھی وہاں گفتگو کر گئے ہیں اور بہت سارے لوگ کر گئے ہیں، سہیل احمد آتے ہیں، ماہرہ آتی ہیں. تو مجھے اس میں یہ یاد ہے، میں نے کہا جی آپ نے پھر وہ ایک کلپ نہیں سنا. کہتے کیا؟ میں نے کہا منیزہ ہاشمی کسی اینکر نے منہ میں مائک دیا کہ جی فیض صاحب کی شاعری پر تو بات ہوتی ہے، تو آپ ذرا فیض صاحب کے نظریے پر تھوڑا سا مجھے بتا دیں. تو وہ منیزہ کا مجھے آج کلپ میرے پاس موجود ہے، انہوں نے کہا کہ فیض صاحب کا کوئی ایک نظریہ ہو تو میں اس میں بات کروں گا. اب یہ حالت ہے، یہ حالت ہے، یہ چیزوں کو جان بوجھ کے ڈیفیم کیا جاتا ہے. آپ یونیورسٹیوں کی بات کر رہے ہیں، یہ میرے پاس ایک تھیسس ہے، یہ 21ویں صدی میں اردو غزل کی مزاحمتی تشکیل، مقالہ برائے ایم فل، سیشن ہے 1921، اور یہ مقالہ نگار ہے عمر فاروق، اور اس کا یہ کہاں سے ہوا ہے؟ یہ اورنٹیل سے، اور اس کا کون ہے نگران؟ ناصر عباس نیّر. اس میں لکھا ہوا ہے، اگر کوئی دوست کہیں تو یہ آپ کو میں یہ تھیسس بھیج دوں گا، دیکھیے گا میں کتنا جھوٹ بولتا ہوں یا کتنا سچ بولتا ہوں. اس میں لکھا ہوا ہے کہ ترقی پسند جو تھے یہ مزاحمت سے واقف ہی نہیں تھے، کہ ترقی پسند مزاحمت سے واقف ہی نہیں تھے، کہ غزل کے اندر جو ترقی پسندی عناصر جو ہیں وہ لے کر جو آئے ہیں ان میں نام سن لیں آپ: جون ایلیا، عباس تابش، کشور نہید، اور کشور نہید کہہ رہا ہوں وہ خاتون جو ہے پروین شاکر، اور قمر رضا شہزاد، اور اس طرح کے بیسیوں نام. آپ ہنستے، افتخار عرب، یعنی جتنے مفاہمت کے لوگ ہیں جو سرکار سے، دربار سے جنہوں نے مفاہمت کر رکھی ہے، جو مال بٹورتے ہیں، خواہ اکادمی ادبیات سے ہو، خواہ پی ٹی وی سے ہو، خواہ نیشنل بک فاؤنڈیشن سے ہو، مقتدرہ سے ہو، جنہوں نے سمجھا ہوا ہے کہ ہمارے باپ کا مال ہے، ہم نے کھانا ہی کھانا ہے، جتنے مزاحمت کے لوگ سارے اپنے مزاحمت میں لکھ دیے. شرم نہیں آئی اس مقالہ نگار کو جو ہر فیسٹیول میں بیٹھا ہوتا ہے، ہر کسی بھی چلے جائیں آپ جتنے لٹریری فیسٹیول ہیں وہاں بیٹھا ہوتا ہے یہ بندہ، اور یہ اس نے اس کو پڑھا؟ کیا یہ ترقی پسند تحریک سے واقف ہے؟ کیا اس نے اس مقالے کو ری چیک نہیں کیا کہ یہ نوجوان جو ہے یہ لکھ کیا رہا ہے؟ یہ حالت ہے ان کی. یہ چیزوں کو جان بوجھ کر، وہ جو پیسہ پھینکنے والی بات کرتے ہیں نا، یہ پولیٹیکل سطح پہ بھی پھینکا جاتا ہے، یعنی سرائکی زبان کے لیے، فروغ کے لیے، پنجابی کلچر کے لیے، کینیڈا سے آ گیا، ادھر سے آ گیا. بھی کلچر میرا، زبان میری. پریشانی کسے ہے؟ ان دونوں کو جو یورپ میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بتائیں گے مجھے کہ میرا کلچر میں نے محفوظ کرنا ہے. یہ چند ٹکڑے لے لو. اب کچھ سال پہلے، کچھ 2-3 سال پہلے، علی اکبر ناطق کو کسی ڈونر نے پیسے دیے تھے، یہ ادب میں مزاحمت پتہ نہیں کیا، ترقی پسند سوچ، اس کی وہ کانفرنس کروائے. وہ مارا پھر رہا تھا، وہ کہیں سے مجھے پتا چلا کہ جی وہ اس طرح. میں نے کہا یار میں کیوں کرواؤں، اس بندے کا ترقی پسندی سے تعلق ہی نہیں، تو میں کیوں ساتھ دوں. تو وہ ملتان میں بھی انہوں نے کانفرنس کرائی، لاہور میں بھی لوگ شریک ہوئے. اور یہاں تو ایک صدارت کے لیے، ایک مشاعرے کے لیے بک جاتا ہے آپ کا شاعر. مزاحمت یہ کریں گے تو ان کی مزاحمت تو ان کے پیٹ سے شروع ہوتی ہے، وہیں ختم ہو جاتی ہے. تو یہ ساری صورتحال ہے جس کے اندر انہوں نے اب کرتے کیا ہیں،
یہ پیسہ پھر ان کو بھی پھینکا گیا. یہ تھیوری باز جو ہے جیسے کبوتر باز، یہ فلاں باز، چڑی باز، پتنگ باز، یہ تھیوری باز بھی ہے جو بتاتے ہیں وہ ساختیات، پس ساختیات، جدیدیت، ماں بعد جدیدیت، پھر جناب یہ سارا بیانیہ کن کا ہے؟ ان کا. جو بات تو یار اب بھی ہیز اور ہیز ناٹ کی ہے. آپ کہاں گھسیڑتے جا رہے ہو لوگوں کو، ڈی ٹریک کرتے جا رہے ہو ان کے اصل ایشو سے. آپ اصل ایشو سے لوگوں کی توجہ بٹانا چاہتے ہو. اینڈ آف ہسٹری انہوں نے کہہ دیا، آپ آگے لیکچر دینے شروع کر دیے آپ نے. ہمیں اینڈ آف ہسٹری ہو گیا. انہوں نے کلاس آف اپنا کیا کلیش آف سیولائزیشن کی بات کی، آپ نے اسے سچ ثابت کر دیا. آپ نے لکھا میرا بصرہ اور بغداد، جب کابل پر حملہ ہوا افغانستان میں تو آپ نے لکھ دیا کہ میرا بصرہ اور بغداد چھینا جا رہا ہے. بھائی آپ کو یہ پتہ ہی نہیں ہے منڈی کی لڑائی ہے، یہ نیچرل ریسورس کو لوٹنے کی لڑائی ہے، یہ تجارتی راہداریوں کی لڑائی ہے. ہمارے ادیب کو تو یہ نہیں پتا. ہمارا ادیب کا سادہ سا بیانیہ آتا ہے میرا بصرہ اور بغداد چھینا جا رہا ہے. تو یہ ساری دوستوں صورتحال ہے. اس میں آپ نے ریئیکٹ کیسے کرنا ہے یہ چیزوں کو، جیسے وہ کہتے ہیں انقلاب دوپہر کا اخبار آ گیا. اب کرتے تھے نا باتیں ایسے، تو جنگ بھی اخبار اور انقلاب بھی اخبار. تو اسی طریقے سے یہ سارا جو کچھ آپ ان کا بیانیہ دیکھ لیں، ان کے مقرر دیکھ لیں. آخر میں ایک ذاتی ذائقہ کو حالات سنانے جاتا ہوں یہ کرتے کیا ہیں. پچھلے دنوں ہمارے سینئر دوست ہیں، آپ جانتے ہیں، اسلم گرداسپوری. آپ کو پتا ہے کہ میرا بڑا محبت سے تعلق ہے. انہوں نے اپنی بایوگرافی میں بھی میرا بڑا ذکر کیا، محبت کرتے ہیں میرے سے. انہوں نے ان کی کتاب ہے سول سوسائٹی میں دانشوروں کا کردار. وہ ہمارے ایک دوست بھی ہیں، انہوں نے اس پر چھاپی بھی، انہوں نے اس پر تقریب کروائی. تو مجھے ایک تو گرداسپوری صاحب نے کہا یہ لیاقت بلوچ کا کیا تعلق ہے کہ میری بات پہ بات کریں، میری کتاب پر اس پر. تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے، وہ آپ نے کہہ دیں، میں بھی کہہ دیتا ہوں، کر لیں گے. وہ بعد میں مجھے اس دوست کا فون آیا، یعنی آپ کا ادیب کس کا ہے؟ اسلم گرداسپوری. جماعت اسلامی کا تو نہیں، دائیں بازو کا تو نہیں، لبرل تو نہیں، سیکولر لبرل تو نہیں، کلیئر کٹ موقع پہ کھڑا ہے نا اسلم گرداسپوری، یعنی ہمارا بندہ، ہمارا فورم. تو اس پہ اس نے کہا کہ یار میں نے اصغر ندیم سید کو 2 ماہ پہلے کا اس سے ٹائم لیا ہوا تھا، تو اس نے کہا ہے کہ عابد آئے گا تو میں نہیں آؤں گا. تو آپ کی مہربانی ہے یار، آپ دوست ہیں ہمارے. میں نے کہا یار اسلم گرداسپوری ہمارا دوست ہے، اسلم صاحب کو کوئی کتاب کا فنکشن اچھا ہو تو مجھے اور کیا چاہیے. اسلم صاحب نے یہ بات کی. انہوں نے کہا میں نے 10 اصغر ندیم سید عابد پہ بار پہ پھینک دی، اس کی حیثیت کیا ہے عابد کے سامنے. اور یہ وہ اصغر ندیم سید، وہ کہتا ہے عابد آئے گا تو میں نہیں آؤں گا. ان لوگوں کے نام لیں، ان کے نام لیں، انہیں پن پوائنٹ کریں یہ کر کیا رہے ہیں سوسائٹی کے ساتھ. جو لوگوں کا بات کرنی چاہیے تھی، جو لوگ معاشی تنگی کے حوالے سے. اب دیکھیں یہ پروفیسر، یہ اساتذہ بیٹھے ہوئے ہیں سیکریٹریٹ کے سامنے، آپ تھرڈ پارٹی کو دیتے جا رہے ہیں سارا کچھ. آپ نے اٹھا کے ٹھیکیدار کو تعلیمی ادارے بھی دے دیے، محکمہ تعلیم بھی آپ نے پکڑا کے انہیں پکڑا دیا. آپ نے لوگوں نجکاری کیے جا رہے ہیں کہ ریاست کا کام کاروبار کرنا نہیں ہے. تو بھائی یہ ریاست کا کام ہے. آپ کے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ آئین کا آرٹیکل 25A کہتا ہے کہ 5 سے 16 سال کے بچے کی تو تعلیم جو ہے اس کی ذمہ دار ریاست ہے. میرے تحفظ، ہم شہری ہیں ریاست کے، ہمارے تحفظ، ہماری تعلیم، ہمارے یہ صحت، یہ سارا کس کے ذمہ ہے؟ ریاست کے ذمہ ہے. کیا ریاست اپنا کام کر رہی ہے؟ تو ہمیں بتاتے ہیں کہ ریاست کا کام کاروبار کرنا نہیں ہے. ہم بھی کہتے ہیں جو کاروبار کر رہے ہیں انہیں روک کے پھر وہ کس حیثیت سے کاروبار کر رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں. ہم ایک کانفرنس کریں گے، پہلے بھی کرتے تھے، اب پھر کریں گے. یہ چیزیں میں نے ذرا کھول دی ہیں تاکہ آپ دوستوں کو بات کرنے میں زیادہ آسانی ہو. میں چاہوں گا خواجہ جمشید صاحب بھی وہ بھی تھوڑی سی بات کو ذرا بڑھا دیں، طویل نہ کریے گا تاکہ اب ہم نے سوال لینے ہیں.